السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 120 سے لے کر 125 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ولن اور ہرگز نہیں، ولن اور ہرگز نہیں، ترضا راضی ہوں گے، ولن ترضا اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے، عن کا آپ سے، عن کا آپ سے، کون؟ الیہود یہودی، ولن نصارا اور نہ نصارا، نہ نصارہ راضی ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع پیروی کرے تو، تتبع تو پیروی کرے، ملتہم ان کی ملت کی، ملتہم ان کی ملت کی۔ قل کہہ دیجئے، ان بے شک، ہدی اللہ اللہ کی ہدایت، ہدی اللہ اللہ کی ہدایت، هو الہدی وہی اصل ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے۔ وَلَئِن اور یقیناً اگر، وَلَئِن اور یقیناً اگر، اتبعتا تو نے پیروی کی، اتبعتا تو نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، ان کی خواہشات کی، بعد الذی اس کے بعد کہ جاءک آیا تیرے پاس، من العلم علم میں سے، ما لکا تو نہیں ہوگا تیرے لیے، ما لکا تو نہیں ہوگا تیرے لیے، من اللہ اللہ سے چھڑانے میں، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ الذین وہ لوگ، آتیناہم ہم نے دی انہیں، آتیناہم ہم نے دی انہیں، الکتاب کتاب، یتلونہ وہ اسے پڑھتے ہیں، یتلونہ وہ اسے پڑھتے ہیں، حق تلاوتی ہی کس طرح پڑھتے ہیں؟ حق تلاوتی ہی جیسے حق ہے اس کی تلاوت کا۔ اولئک یہ لوگ، یؤمنون بہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے گا، ومن یکفر بہ اور جو شخص انکار کرے گا اس کے ساتھ، فاولئک هم الخاسرون تو وہ لوگ ہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل یہ آیت پہلے بھی آپ نے پڑھ لی۔ یا بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد، اے بنو اسرائیل، اذکروا نعمتی میری نعمت یاد کرو، التی انعمت علیکم وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی، وانی فضلتکم علی العالمین اور میں نے تمہیں فضیلت بخشی جہانوں پر، واتقوا اور ڈر جاؤ، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گی، نفسن کوئی جان، عن نفسن کسی بھی جان سے، شیئن کچھ بھی، ولا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی فدیہ، ولا تنفعها اور نہ کوئی نفع دے گی اسے، شفاعت کوئی سفارش، ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِذ اور جب ابتلا آزمایا، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے انہیں پورا کر دیا، فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے انہیں پورا کر دیا، قال فرمایا، انی بے شک میں، انی بے شک میں، جاعلک بنانے والا ہوں تجھے، للناس لوگوں کے لیے، اماماً امام، قال کہا، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی، ومن ذریتی اور میری اولاد میں سے بھی، قال تو اللہ تعالیٰ نے کہا، لا ینال نہیں پہنچتا، عہدی میرا وعدہ، الظالمین ظالموں کو، وَإِذْ اور جب جعلنا ہم نے بنایا، البیت بیت اللہ کو یعنی اس گھر کو، بیت اللہ کو، مثابتاً لوٹ کر آنے کی جگہ، مثابتاً لوٹ کر آنے کی جگہ، للناسی لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ، وَأَمْنًا اور سراسر امن، وَأَمْنًا اور ہم نے اس
بیت کو، اس گھر کو ہم نے کیا بنایا؟ سراسر امن والا بنایا۔ وَاتَّخِذُوا اور تم بناؤ، وَاتَّخِذُوا اور تم بناؤ، کیا بناؤ؟ من مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام کو، ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام کو کیا بناؤ؟ مصلی، مصلی بناؤ، اس کو کیا بنانا ہے؟ مصلی، نماز کی جگہ۔ وعہدنا اور ہم نے عہد لیا، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا، الی ابراہیم، ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو، ان طہرا کہ تم دونوں پاک کرو، ان طہرا کہ تم دونوں پاک کرو، بیتیا میرے گھر کو، بیتیا میرے گھر کو، کس کے لیے؟ للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ آپ نے ترجمہ سماعت فرما لیا ہے، اب اس کی وضاحت آپ سن لیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ اے نبی یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ کبھی بھی آپ سے راضی اور خوش نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ایک اصول بیان کر دیا ہے، یہاں پر اگرچہ خطاب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، لیکن اللہ رب العالمین آپ کو خطاب کر کے ہمیں یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام بھی ان کی خواہش کے پیچھے لگ جائیں تو ان کے بچنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اس چیز پر زیادہ غور کرنا چاہیے کہ وہ یہود و نصارہ کے ساتھ ان کے معاملات کیسے ہیں۔ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ آپ سے یہودی اور عیسائی کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، جتنی آپ کوشش کر لیں اس طبقے کو آپ خوش کرنے کی، راضی کرنے کی، ان کی باتیں مان لیں، ان کے مطالبات مان لیں، جو یہ کہتے ہیں آپ کرتے چلے جائیں، آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یہاں تک کہ تم ان کے دین کی، ان کی ملت کی، ان کی دین کی پیروی کرو، یعنی تم یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، یہودیوں والے نظریات اپنا لو، عیسائیوں والے نظریات اپنا لو، اپنے آپ کو مسلمانوں سے نکال دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکال دو، کامیاب ہونے والے گروہ سے نکال کر اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی کہو گے، پھر شاید کہ وہ تم سے راضی ہو جائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس وقت تک یہ راضی نہیں ہوں گے۔ تو آج ہم دیکھ لیں، ہم جتنا بھی یہود و نصارہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہم سے راضی نہیں ہوتے بلکہ اور ناراض ہوتے ہیں، اور کیوں نہ ناراض ہوں؟ اللہ رب العالمین نے فرما دیا نا کہ جب تک آپ ان کی دین کی پیروی نہیں کریں گے وہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ ایک مطالبہ مسلمانوں سے منواتے ہیں، پھر دوسرا منواتے ہیں، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس طرح مطالبہ پہ مطالبات ہی مسلمانوں سے منواتے چلے جاتے ہیں، اور مسلمان بھی ان کی باتیں مانتے چلے جاتے ہیں، اور ان کی باتوں کے اندر آ کے اللہ رب العالمین کے احکامات کو بھی بس اوقات ہم ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا قل ان ھدی اللہ ھو الھدی یہ بات سمجھ لو اے نبی، ان کو کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت وہی ہے جو اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے، یعنی جو اللہ نے اب دین نازل کر دیا، قرآن جو نبی علیہ السلام پر نازل ہو گیا، بس اب یہ اصل ہدایت ہے۔ اب تورات ختم، انجیل ختم، زبور ختم، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ختم، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ختم، دیگر انبیاء کرام کے جو صحیفے کتابیں موجود ہیں سب کچھ ختم، اب کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان ھدی اللہ ھو الھدی اصل ہدایت کس کی؟ اب اللہ رب العالمین کی، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت کون سی آئی ہے؟ وہ قرآن و سنت کی ہے، جو ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ صرف یہود و نصارہ کا جو دین ہے وہ خواہش پر بنا ہوا دین ہے۔ یہ عیسائیوں کے پاس، یہ یہودیوں کے پاس، یہ مشرکین کے پاس جو چیزیں موجود ہیں یہ صرف کیا ہے؟ خواہش پر ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے بدعت کو بھی ہوا کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنی خواہش کے مطابق انسان کرتا ہے۔ فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اگر آپ ان کی احوا کی، احوا یہ ہون کی کیا ہے؟ جمع ہے، خواہش جس کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر آپ ان کی خواہش کی پیروی کریں گے،
بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، یعنی قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، اس کے بعد آپ اگر ان کی خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو فرمایا کہ آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی آپ کا کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، کوئی بھی آپ کے کام آنے والا نہیں۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس طرح یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی اہوا اور بدعات کی پیروی ہلاکت کا باعث ہے، اسی طرح کسی بھی بدعتی طبقے کو خوش کرنے کے لیے ان کی اہوا اور بدعات کی پیروی کرنا بھی یہ باعث ہلاکت ہے، کیونکہ جو بدعتی شخص ہوتا ہے وہ دین میں اپنی خواہش کے مطابق بنا کر وہ چیزیں داخل کرتا چلا جاتا ہے، اس کو دین کا نام دیتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، آپ کے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے والا پھر کوئی نہ دوست ہوگا نہ مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب، اب یہاں پر اہل کتاب کے بد اعمال کا ذکر کرنے کے بعد ان میں سے جو نیک لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، جس سے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھی، فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ، وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اس کی، جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کرنے کا حق ایسے کیا مراد ہے؟ صرف یہ نہیں کہ مخارج سے حروف کو ادا کر لینا، یہ نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ حق کے تلاوت کیا ہے کہ اس میں کسی قسم کی تحریف نہ کی جائے، اس کے احکام پر مکمل طور پر عمل کیا جائے، اور جو ہے اس کے حروف صحیح مخارج کے ساتھ ادا کیے جائیں، یہ ساری چیزیں حق کا تلاوتی ہی ہے۔ فرمایا کہ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جو لوگ پڑھتے ہیں کتاب کو اور اس کا حق ادا کرتے ہیں تو وہ ایمان بھی لے کر آتے ہیں، کیونکہ ایمان کے بغیر تلاوت نہیں ہے، اور تلاوت کرنے کا جو مقصد ہے وہ ایمان میں اضافہ ہے۔ زادتہم ایمانا، اللہ فرماتے ہیں جب ان کے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کو ایمان میں زیادہ کر دیتی ہے، بڑھا دیتی ہے۔ تو اس لیے تلاوت کا جو بنیادی مقصد کیا، ایمان لانا ہے، ایمان میں اضافہ ہے۔ فرمایا اولئک یؤمنون بہ، اسی وجہ سے یہ لوگ اس پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ، اور جو بندہ اس کا انکار کرے گا، یعنی اللہ کی کتابوں کو نہیں مانے گا، دین کو نہیں مانے گا، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب دوبارہ اللہ رب العالمین نے پہلے بھی اس بات کا تذکرہ کیا تھا، بنی اسرائیل سے خطاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں، قیامت اور اس کی ہولناکیوں سے ڈرایا ہے۔ مسلسل یہ 84 آیات آپ نے سنی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر انعامات کے، احسانات کے، اس کا تذکرہ بھی کیا، ان کی نافرمانیوں کا بھی ذکر کیا۔ اب آخر میں دوبارہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، آخرت کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ شاید کہ اب بچ جاؤ، اور یہ بھی بتا دیا کہ اب قیامت تک امامت و قیادت جو ہے بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل میں منتقل ہو رہی ہے، جن میں ایک پیغمبر مبعوث ہونا ہے، جس کی دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیاد اٹھاتے وقت کی تھی۔ تو یہ سارا جو پچھلی آیات کے اندر پڑھا، اور ان آیات کے اندر اس کا مقصود کیا ہے کہ اہل کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی پیروی کرنے پر ابھارا جا رہا ہے، ان کو ترغیب دی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، یہ آیات کی تفسیر پیچھے آپ نے سن لی، تو ہم دوبارہ نہیں دہراتے۔ آگے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا، چند کلمات کے ساتھ۔ اب ان کلمات سے کیا مراد ہے، مفسرین کا اس میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ کچھ نے اس سے مراد وہ باتیں لی ہیں کہ جب آپ نے اپنے باپ کو دعوت دی، اپنی قوم والوں کو دعوت دی، بادشاہ کے سامنے توحید کی دعوت دی، ان کو بت پرستی سے، ستارہ پرستی سے، شاہ پرستی سے روکا، اس کی تردید کی، پھر اسی طرح آگ میں جو پھینکے جانے پر آپ نے صبر کیا، ہجرت کی، مصر کے جو جبار بادشاہ کی دست درازی کے باوجود آپ نے استقامت اختیار کی، بیوی بچے کو آپ جو ہے وہ وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ کر آ گئے، اکیلوتے بیٹے کو ذبح کرنے پر مکمل آمادگی کا اظہار کر لیا، تیار ہو گئے۔ اور بعض نے اس سے مراد کیا ہے، بیت اللہ کی تعمیر، بیت اللہ کو پاک صاف کرنا، حج کے مناسک، یہ سب مراد لیے ہیں۔ اور بعض نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسا کہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش طہارت کے ساتھ کی، یعنی طہارت کے جو احکام تھے ان کے ساتھ کی، جن میں سے 5 کا تعلق سر کے ساتھ ہے، 5 باقی جسم کے ساتھ ہیں۔ مونچھیں کترنا، کلی کرنا، ناک میں سے پانی کی صفائی، ناک کی پانی سے صفائی کرنا،
مسواک کرنا، سر کی مانگ نکالنا اور جسم کے متعلق ناخن کاٹنا، زیر ناف بال مونڈنا، ختنہ کرنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، پیشاب اور پاخانے کے نشان کو پانی سے دھونا، یہ چیزیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی فطرت کے اندر شامل تھی۔ اور بعض نے ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائشیں ہوئیں ان کو اس کے اندر شامل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی انہیں حکم دیا انہوں نے وہ پورا کیا، چاہے بڑھاپے میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم تھا یا 80 سال کی عمر میں اپنا ختانہ کرنے کا حکم تھا، سب ابراہیم علیہ السلام نے مکمل کی۔ ساری چیزیں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا ربہ اس کے رب نے بکلمات چند کلمات کے ساتھ، چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، انہیں پورا کر دیا، کسی کے اندر بھی انہوں نے کمی نہیں کی، مکمل کیا۔ قال انی جاعلک تو پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي کیا میری اولاد میں سے بھی کچھ امامت ہوگی، کچھ لوگ امام بنیں گے، کیونکہ ساری اولاد کے لیے تو دعا نہیں مانگ سکتے تھے اور نہ ہی ساری اولاد مراد ہو سکتی تھی، تو کچھ ہی لوگ تھے اس میں سے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہاں میرا یہ وعدہ لیکن ظالم جو ہوں گے ان کو نہیں پہنچے گا، ان کو یہ نعمت میں نہیں دوں گا۔ اسی وجہ سے جو بنو اسرائیل کے گمراہ لوگ ہیں یا جو بنو اسماعیل کے جو مشرکین ہیں ان کو یہاں پر تنبیہ کر دی کہ جب تمہارے عقائد اعمال خراب ہو چکے ہیں تو تمہارا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونا کافی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا کہ جب ہم نے اس بیت اللہ کو بار بار لوٹنے کی جگہ، لوٹ کر آنے کی جگہ بنایا کہ لوگوں کا دل ہی نہیں بھرتا، وہ بیت اللہ کی طرف جتنا جاتے ہیں ان کا اور زیادہ شوق بڑھتا ہے کہ ہم جائیں۔ وَأَمْنًا اور فرمایا کہ یہ سراسر امن والی جگہ ہے۔ جاہلیت کے اندر بھی اگر آدمی اپنے دشمن کو دیکھتا تھا تو اس سے کچھ نہیں کہتا تھا، تو اسلام نے بھی اس احترام کو کیا رکھا، باقی رکھا اور اس میں تاکید اور اضافہ بھی کر دیا۔ اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اس آیت کے ٹکڑے کے دو معنی ہیں، اس کی دو تفسیریں۔ اس سے مراد ایک تو وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، ٹھیک ہے، کہ نبی علیہ السلام جب طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کی طرف آئے اور آپ نے یہ آیت پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى پھر آپ نے مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر کے 2 رکعتیں پڑھی، جیسا کہ حاجی لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ اور صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا جو مشورہ تھا وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، جس کی موافقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما دیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی موافقات کی تعداد تقریباً 18 ہے۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد مقام حج ہے، یعنی حرم عرفات جہاں ابراہیم علیہ السلام نے حج میں قیام کیا، تو یہ بھی مراد ہو سکتی ہیں، دونوں مراد ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ فرمایا کہ جب ہم نے بیت اللہ کو مثابۃ للناس بنایا وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اب ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید دی، حکم دیا کیا انطہرا کہ تم نے پاک صاف رکھنا ہے میرے گھر کو۔ اب یہاں پر طہارت سے مراد صرف کوڑا کرکٹ سے صفائی مراد نہیں تھی، بلکہ بت پرستی سے، شرک کی تمام نجاستوں سے صفائی کرنا مقصود تھا۔ اور کیوں کرنا ہے یہ صاف، گھر پاک کیوں رکھنا ہے؟ کیونکہ یہاں پر لوگ طواف کرنے آئیں گے، یہاں اعتکاف کرنے آئیں گے، لوگ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اور یہ ساری عبادتیں خاص کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے خاص نہیں۔ جب اللہ کا یہ گھر ہے تو پھر اس کے اندر کسی اور کی عبادت بھی رب کے سوا نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔